کربلا میں جو ہوا وہ کیوں ہوا؟ کیا وجہ رہی کہ اتہاس میں 10 محرم تاریخ انسانی کی سب سے دردناک دن کے طور پر لکھا گیا؟ اس کو سمجھنے سے پہلے اس سے پہلے ہمیں اس وقت کے ماحول کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے لیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سبھی مسلمانوں میں تو غم و غصہ تھا، لیکن کیونکہ حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے اور حضرت معاویہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، اس لیے ان کا غم تھوڑا زیادہ ہونا لازمی تھا۔ اور جس طرح دردناک طریقے سے حضرت عثمان کو نہتے شہید کیا گیا، اس لیے حضرت معاویہ چاہتے تھے کہ عثمان کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر ان سے قصاص لیا جائے۔ اب کیونکہ حضرت علی نئے خلیفہ تھے اور یہ کام وہی کر سکتے تھے، لیکن وہ اس وقت کے مدینے کے ماحول کو جانتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کی تعداد مدینے میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر قاتلوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو مدینے میں امن باقی نہیں رہے گا۔ بس یہیں سے اختلاف بڑھتا چلا گیا، لیکن یہ اختلاف صرف اپنی رائے کا تھا، اس میں کوئی مال و دولت یا گدی یا لالچ شامل نہیں تھا۔ بہت زیادہ تعداد میں صحابہ حضرت معاویہ کی طرف تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ بھی حضرت معاویہ کی رائے سے اتفاق رکھتی تھی، لیکن بعد میں انہیں بھی سمجھ آ چکا تھا کہ واقعی بدلے میں قتل کرنے سے مدینہ کا ماحول بگڑ سکتا تھا۔ خیر، اب یوں ہوا کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب لوگ دو جماعتوں میں بٹ چکے تھے، ایک طرف حضرت علی کے ساتھ اور ایک طرف حضرت معاویہ کے ساتھ والے مسلمان، لیکن ایک تیسرا طبقہ بھی تھا جو کسی کی طرف نہیں تھا، یعنی وہ کوئی لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ اب دونوں جماعتوں کے بیچ جنگ کا ماحول بن گیا اور تاریخ اسلام پر ایک دھبا اور لگا جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ ایک جنگ ہوئی جو جنگ صفین کہلائی، اور اس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی ہی تلواروں سے شہید ہو گئے۔ یہ کربلا کا بہت پہلے کا تھوڑا سا ماحول تھا جو سمجھنا ضروری تھا، اس کے بنا کربلا کے واقعے کو سمجھنا ناممکن تھا۔ حضرت علی کا پورا دور اسی ماحول میں گزرا اور حضرت معاویہ نے کبھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی، یہاں تک کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا انہوں نے ہی حضرت علی کو بھی قتل کیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین 5ویں خلیفہ بنے، لیکن ماحول اب بھی وہی تھا۔ لیکن حضرت حسن امت کے بیچ اس طرح کا ماحول نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے 6 مہینے کی خلافت کے بعد حضرت معاویہ کو ہی اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لوگوں نے کہا بھی کہ یہ تو بڑی ذلت والی بات ہے، لیکن حضرت حسن نے اس وقت ان لوگوں سے کہا کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں، یعنی کہ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھا جائے تو حضرت حسن نے لڑائی کی ہر جڑ کو ہی ختم کر دیا تھا، اور حضور نے بھی پہلے ہی پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ حضرت حسن کے ذریعے مسلمانوں کے 2 فریق ایک ہو جائیں گے۔ اس وقت تو یہ سب ٹھیک ہو گیا، لیکن حضرت معاویہ کے بعد یزید کے وقت میں ایسا نہ ہوا، اور کچھ چند صحاباؤں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور ان صحاباؤں میں حضرت حسین بھی شامل تھے۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ حضرت حسین خلیفہ بنے، یہاں تک کہ کوفہ سے خط بھی آنا شروع ہو گئے کہ آپ یہاں پر آ جائیں، کیونکہ یہاں پر آپ کے سپورٹر بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ کوفہ میں اس وقت گورنر ابن زیاد تھا جو کہ یزید کا ہی وفادار تھا۔ خط کی تعداد جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار مسلم بن عقیل کو کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، لیکن کوفہ کے گورنر نے انہیں گرفتار کر لیا اور قتل کرا دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان کے قتل کی خبر مدینہ آتی، اس سے پہلے ہی حضرت حسین کوفہ کے لیے نکل چکے تھے۔ حضرت حسین ابھی راستے میں ہی تھے کہ انہیں پتا چلا کہ کوفہ کے لوگوں نے بد عہدی کی ہے اور مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت حسین واپس جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے قافلے میں مسلم بن عقیل کے بھی بیٹے تھے جو اب کسی بھی حالات میں کوفہ والوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور مدینہ واپس جانے کو راضی نہ ہو۔ اور حضرت حسین کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی یاد تھی جس میں حضور نے حضرت حسین کی شہادت کربلا میں ہونے کی بات کہی تھی، اور حضرت حسین نے یہ بھی سوچا کہ جب یہ ان کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں تو اب اگر میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ شرافت کے خلاف ہے، اور وہ کوفہ کے لیے چل دیے۔ جب حضرت حسین کوفہ پہنچے تو یہ سمجھ گئے کہ کوفہ کے حالات جس طرح وہ سمجھ رہے تھے ایسا کچھ نہیں ہے، کوفہ والے اپنی بات سے پھر چکے ہیں۔ کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے حضرت حسین کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور حضرت حسین کو حکم بھیجا کہ آپ آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔
حضرت حسین یہ سمجھ چکے تھے کہ جب کوفے والے ہی اپنی بات سے پھر چکے ہیں اور اکثریت یزید کے ہی ساتھ ہے تو اب ان کا یزید کا ساتھ نہ دینے سے صرف لڑائی ہی ہو سکتی ہے، جو کہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جا کر یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے تاکہ مسلمانوں کی آپس کی یہ لڑائی ختم ہو جائے۔ لیکن ابن زیاد نے اس کو اپنی توہین سمجھا کہ بیعت میرے ہاتھ پر کیوں نہیں کر سکتے، اور اسی سوچ نے 10 محرم کی تاریخ کو اتہاس کے پنوں میں سب سے دردناک حادثے کے طور پر لکھوا دیا۔ ابن زیاد نے حضرت حسین کو شام سے روکنے کے لیے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت حسین نے اس سے کہا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، یا یزید کے پاس شام جانے دیا جائے، یا پھر انہیں کسی ایسی جگہ بھیج دیا جائے جہاں پر جنگی مہم جاری ہو تاکہ وہ اسلام کے لیے لڑ کر اپنی جان دے دیں۔ لیکن فوج کو حکم یہی تھا کہ کسی بھی حالات میں حضرت حسین کو پکڑ کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرانی ہے، جس کے لیے حضرت حسین تیار نہیں تھے۔ حضرت حسین لڑائی کے لیے تیار نہ تھے، لیکن فوج بھی ابن زیاد کا حکم ماننے پر مجبور تھی، اور وہی ہوا جس کو یہاں بیان کرنا ناممکن ہے۔ جتنے ہی مرد حضرات تھے ان میں سے صرف زین العابدین ہی بچے، ان کو اور سبھی اہل بیت کو یزید کے پاس لے جایا گیا، اور اس کے بعد جو ہوا اس کو بیان کرنے سے اس ویڈیو کا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد کربلا کے واقعے کو مرچ مسالہ لگا کر بتانا نہیں، بلکہ صرف اس ماحول کو سمجھانا تھا کہ آخر کربلا کا واقعہ ہوا کیوں۔ ہاں، جو بیان مرچ مسالہ لگا کر بہت زیادہ ایموشنل بیان دیے جاتے ہیں، ان کا جھوٹا ہونے کی دلیل صرف یہ ہے کہ آپ 10 بڑے مولانا کے بیان اٹھا کر اگر دیکھیں گے تو آپ کو 10 کی 10 الگ الگ باتیں ملیں گی۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان لوگوں کے آس پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ اگر ان کی باتیں سچی ہوتی تو سب کی کہانی ایک جیسی ہی ہوتی، لیکن صرف رلانے کے لیے ان کی باتوں میں الگ الگ جھوٹ ہوا کرتے ہیں۔ اگر وہ سچ ہوتے تو ان کے جھوٹ بھی ایک جیسے ہوتے، یعنی کہ وہ کسی کتاب سے ثابت ہوتے۔ اور جو لوگ اس واقعے کو سن کر کچھ یوں بول دیتے ہیں کہ ادھر والے صحابہ حق پر تھے اور ادھر والے کی رائے ٹھیک نہیں تھی، ان کے لیے اس واقعے سے 2-3 باتیں نوٹ کرنی ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ایک حدیث ذہن نشین کرنی ضروری ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ جو حکومت کے خلاف بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ کربلا کا پورا اتہاس اسی حدیث کے ارد گرد گھومتا ہے، کیونکہ حضرت علی کی دور خلافت میں حضرت علی اسی حدیث کی بنا پر حضرت معاویہ کو باغی مان کر ان کے خلاف تھے، اور یزید کے دور میں یہی حدیث یزید کے فیور میں تھی۔ لیکن حضرت علی کے دور میں حضرت معاویہ کا کہنا تھا کہ جب میں نے بیعت ہی نہیں کی تو میں حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتا، تو میں باغیوں میں سے ہوں ہی نہیں، اور ایسا ہی حضرت حسین کا یزید کی خلافت کے دور میں کہنا تھا۔ دوسری حدیث وہ ہے جس میں حضور نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو گیا ہو اسے اپنا حاکم مان لو، پھر وہ چاہے جیسا بھی ہو۔ اب یہ حدیث حضرت علی کے دور میں ان کے فیور میں ہے، جبکہ یزید کے دور میں یزید کے فیور میں ہے، اور جن صحاباؤں نے حضرت علی اور بعد میں یزید کا ساتھ دیا ان کی وجہ یہی حدیث تھی۔ اب بات رہی کہ یزید کو غلط مانا جائے یا نہیں، تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پورے واقعے میں یزید کا سیدھا کوئی رول نہیں ملتا، تو ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یزید کا ایک کام ایسا ہے جو یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یزید کے دل میں حضرت حسین کے لیے اچھے خیال نہیں تھے، کیونکہ جس وقت یزید کو پتا چلا کہ حضرت حسین کوفہ آ رہے ہیں اس وقت کوفہ کے حاکم نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ تھے، جو حضرت حسین کے چاہنے والے تھے۔ یزید نے ترنت ان کو دستبردار کر دیا اور اپنی مرضی کے حاکم ابن زیاد کو تخت پر بیٹھا دیا۔ ایک بات اور ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کربلا میں ہوا اس سے یزید کو کوئی دکھ نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ کام اس کی مرضی کے بغیر ہوا ہوتا یا وہ اسے غلط سمجھتا تو سب سے پہلے کوفہ کے حاکم ابن زیاد کو کڑی سے کڑی سزا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر یزید کا بھی ہاتھ رہا ہوگا۔ اب بات ہمارے لوگوں کی رہی جو اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرف کھڑا ہونا ہے، یزید کو غلط کہنا ہے یا نہیں، تو ان کے لیے صرف قرآن کی ایک یہی آیت کافی ہے۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اس آیت میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ پرانے لوگ تھے، ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اور ہمارے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے یزید کا کیا قصور ہے ہمیں اس بارے میں ڈسکشن نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ان مسئلوں سے دور رہیں اور اپنے دین کو بچا کر رہیں۔